اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جان لو تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بڑھ گئی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے۔ اور جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائی اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گیر لینے والا ہے۔ اور جب ان کے اعمال کو شیطان نے انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا کہ جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے شرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔
اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے اور انہیں ایسی مار کر کہ ان کے پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اور اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں۔ آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا
اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جن لوگوں نے ان کی پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پھر یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آج سورت انفال 10ویں پارے دی یہ مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ سورت توبہ دا ترجمہ پڑھا دے۔ اے جڑا کلام پاک نو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گلے کلام پاک اتے بار بار پڑھنے دا فرمایا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عربی دی واقف ہے، اس وجہ تھی انہوں نے سمجھ آتی ہے، چونکہ ساری مادری زبان پنجابی ہے یا اردو دی سمجھ آتی ہے، قومی زبان ہے، سانوں عربی دا کوئی سمجھ نہیں۔ اس وجہ تھی اکثر اسی دیکھا ہونا جی کلام پاک کی تلاوت بھی کرنے ہاں، یہ سارے اکثر تو نہیں ہے، کیونکہ سارے ملک کا تقریباً 95% بندہ جڑا نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، 95% نماز نہیں پڑھتا، پیچھے رہ گیا 5% میں جو تقریباً کہہ لو 70% بندے ایسے ہوتے جڑے کلام پاک پڑھتے ہیں، 5% وچوں 3% نہیں پڑھتے، وہ جڑے 70% انہوں نے شاید ہے کہ 5-10% جڑے ترجمے نال پڑھتے ہیں، باقی سارے عربی صرف پڑھتے ہیں۔ ہوں عربی ساری زبان کو نہیں، سانوں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے کے احکامات نے، اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات نو سمجھنا یہ ہر مسلمان تے فرض ہے، اودے تے عمل کرنا ہر مسلمان دا فرض ہے۔ اسی اج کلام پاک کا ترجمہ بھی پڑھنے ہوں اور جھوٹ بھی بولنے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جھوٹے تے لعنت فرمائی۔ کافی احکامات اسی ٹوٹل دا الٹ کرنے ہوں تو کلام پاک بھی پڑھنے ہوں، چونکہ سانوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہہ رہی ہے۔ اس وجہ تھی ایک کوشش کیتی ہے کہ انشاءاللہ کلام پاک دا ترجمہ ایک دفعہ نال تو خیر یہ ہونا کو نہیں، باقی ایک دفعہ تو پڑھ کے سنایا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گلاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اپنے فضل اپنے کرم نال تواڈے دلاں وچ بٹھا دے دی۔ اور اے سارے کی گزارش ہے کہ کلام پاک اگر پڑھنا بھی تو کوشش کرو ترجمے نال پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے کے احکامات نے وہ سارے سارے دے علم وچ ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانوں سارے اللہ
اور اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھے لگن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جتنے مسلمان بیمار نے سب نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا تی رخصت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے غفور الرحیم ہونے دا واسطہ سب دی مغفرت فرما دے، سب دی آخرت دی منزلاں آسان فرما دے، اور سب نو جنت الفردوس بھی جگہ نصیب عطا فرما دے۔ جتنے مسلمان بے اولاد نے اللہ تعالیٰ دی ذات سب نو نیک اولاد عطا فرما دے، اور جڑے صاحب اولاد نے اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں دی اولاد نو نیک ہدایت عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔